ناکام موت۔ مسٹر بی ڈی کھوبراگاڑ 9 اپریل 1984 کو دہلی کے ہسپتال میں مر گئے۔ وہ ایک ہریجن لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ اونچی ذات والوں کے امتیازی سلوک کو دیکھا۔ ان کے اندر اس کے خلاف آگ بھڑک اٹھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس امتیاز کی بنیاد خود اس ہندوستانی مذہب میں ہے جس سے وہ اب تک اپنے کو منسوب سمجھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر اور لاکھوں دوسرے ہریجنوں کے ساتھ وہ بدھزم میں داخل ہو گئے، مگر اس کے باوجود ہریجنوں کے ساتھ سماجی امتیاز ختم نہیں ہوا۔ اب کھوبراگاڑ اور ان کے ساتھیوں نے دوسری تدبیر کی۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی۔ انہوں نے چاہا کہ جو مسئلہ تبدیلی مذہب سے حل نہیں ہوا اس کو تبدیلی حکومت کے ذریعے سے حل کیا جائے، مگر یہ اقدام بھی کامیاب نہیں ہوا۔ خود ریپبلکن پارٹی میں اندرونی اختلافات پیدا ہو گئے، وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مایوس کھوبراگاڑ 59 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ مسٹر کھوبراگاڑ اپنی اس زندگی کے مسئلے کا حل تلاش کرتے رہے جو 59 سال میں ختم ہو جانے والی تھی۔ آج اگر کوئی شخص ان سے پوچھے تو یقیناً وہ کہیں گے، افسوس کہ میں وقتی زندگی کے مسائل میں الجھا رہا اور اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا جس سے ابدی سابقہ پیش آنے والا تھا۔ لوگ آج کے مسائل میں اتنا مشغول ہیں کہ انہیں کل کے مسائل پر سوچنے کی فرصت نہیں۔ وہ حال کے اندر اتنا گم ہیں کہ ان کو یہ پرواہ نہیں کہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ لوگ اسی طرح غفلت میں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے۔ انسانوں میں الجھا ہوا آدمی اچانک اپنے آپ کو خدا کے سامنے کھڑا ہوا پاتا ہے۔ دنیا کے مسائل کو سب کچھ سمجھنے والا آدمی وہاں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں صرف آخرت کے مسائل کسی آدمی کے لیے سب کچھ ہوں گے۔ ظواہر کو اہمیت دینے والا آدمی اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جہاں حقیقت کے سوا کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ انسان کو دیکھیے تو وہ کتنا حیرت انگیز وجود معلوم ہوتا ہے۔ انسان کی صلاحیتیں اتنی عجیب ہیں کہ ساری کائنات میں اس سے زیادہ عجیب کوئی چیز نہیں، مگر کیسا دردناک انجام انسان کے حصے میں آیا ہے۔ کیسی قیمتی زندگی کیسے بے قیمت انجام پر ختم ہو جاتی ہے، مگر کوئی نہیں جو اس کو سوچے، کوئی نہیں جو زندگی کو بامانی بنانے کے لیے فکر مند ہو۔ کوئی بچا نہ سکے گا۔ مغربی ملکوں کے لوگ عام طور پر گائے کا گوشت کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں مغرب کے لوگ کثرت سے ہندوستان آتے ہیں۔ یہ لوگ جب یہاں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہوٹل کی طرف سے ان کو ان کی تمام مطلوب چیزیں فراہم کی جائیں گی، جن میں اپنی پسند کی غذا بھی لازمی طور پر شامل ہے۔ چنانچہ ہوٹل والے اپنے بیرونی گاہکوں کے سامنے جو مینیو کارڈ پیش کرتے ہیں ان کی غذائی فہرست میں گائے کا گوشت کا لفظ بھی شامل رہتا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں گائے کا گوشت ممنوع ہے، اس کی خبر اخبار میں چھپی تو اس پر سخت تنقید ہوئی۔ ایک ایم پی نے پارلیمنٹ میں اس پر سوال کر دیا۔ حکومت ہند نے اس سلسلے میں ہوٹل والوں سے باز پرس کی۔ ہوٹل والوں کا جواب یہ تھا کہ ہم اپنے گاہکوں کو بیف دیتے ہیں، اور بیف انگریزی ڈکشنری کے مطابق گائے اور بھینس دونوں کے گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اخباری رپورٹ ٹائمز آف انڈیا 5 مئی 1984 کے مطابق حکومت ہند کے وزیر سیاحت نے 4 مئی 1984 کو پارلیمنٹ میں بیان دیا۔ انہوں نے آکسفورڈ ڈکشنری میں اس لفظ کے معنی پڑھ کر سنائے، جس میں بھینس کا گوشت بھی شامل تھا، نہ کہ صرف گائے یا بیل کا گوشت۔ The minister read out the Oxford Dictionary meanings of beef, which included the flesh of buffalo as well, and not merely that of cow or ox. اس خبر پر اخبار نے یہ سرخی لگائی، ڈکشنری نے 5 اسٹار ہوٹل کو بچا لیا۔ موجودہ دنیا میں اس قسم کے واقعات دیکھ کر آدمی غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد کی دنیا بھی ویسی ہی ایک دنیا ہوگی جیسی موت سے پہلے کی دنیا۔
جس طرح ڈکشنری موجودہ دنیا میں ہم کو بچا لیتی ہے، اسی طرح وہاں بھی ہم کوئی نہ کوئی ڈکشنری پا لیں گے جو ہم کو وہاں کی آفتوں سے بچا لے۔ مگر اس سے بڑی بھول اور کوئی نہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی کا معاملہ اپنے جیسے انسان سے ہے، اس لیے وہ لفظی کرتب دکھا کر اس سے بچ جاتا ہے، مگر آخرت میں اس کا معاملہ مالک کائنات سے ہوگا، اور مالک کائنات کے سامنے کسی قسم کا کوئی کرتب کام آنے والا نہیں۔ آخرت کی دنیا میں حقیقی تدبیر آدمی کو بچائے گی، نہ کہ کوئی لفظی تدبیر۔ رات کے بعد دن، کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑا ڈراوا ہے، تم میں سے ہر اس آدمی کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر آدمی اپنے کیے میں پھنسا ہوا ہے۔ سورہ مدثر آیت 32 تا 38۔ زمین پر ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ یہاں رات آتی ہے اور زمین گہری تاریکی میں ڈوب جاتی ہے، اس کے بعد دن نکلتا ہے اور ہر چیز دوبارہ سورج کی روشنی میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ واقعہ آخرت کے معاملے کی تمثیل ہے۔ موجودہ دنیا میں آدمی کی اصل حقیقت چھپی ہوئی ہے، آخرت میں ہر آدمی کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج ہماری زندگی رات کے دور سے گزر رہی ہے، موت کے بعد ہم دن کے دور میں پہنچ جائیں گے۔ آج آدمی ایک قسم کے پردے میں ہے، وہ دلیل پر قائم نہ ہونے کے باوجود خوشنما الفاظ بول کر لوگوں کو اپنے بارے میں غلط فہمی میں ڈالے ہوئے ہے۔ کسی کی دنیاوی شہرت و مقبولیت اس کی مجرمانہ حیثیت کے لیے پردہ بن گئی ہے، کسی کے دولت و اقتدار نے اس کو موقع دیا ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے مفلس ہونے کے باوجود مادی رونقوں میں اپنے معنوی افلاس کو ڈھانک سکے۔ کوئی اندر سے بے دین ہے مگر کچھ رسمی اعمال کا اہتمام کر کے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ خدا پرست اور دیندار ہے۔ لوگ ظلم اور بے انصافی میں جی رہے ہیں مگر اپنی نمائشی تدبیروں سے وہ عوام کو اس دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ عین حق و انصاف پر قائم ہیں۔ مگر جب آخرت کا سورج طلوع ہوگا تو وہ تاریکی کے ان تمام پردوں کو پھاڑ دے گا۔ اس وقت ہر آدمی اپنی اصلی صورت میں دکھائی دینے لگے گا۔ اس وقت صاف نظر آئے گا کہ کون شخص اندر سے جانور تھا اور بظاہر انسانی صورت میں چل رہا تھا، کون شخص ناحق پر تھا اگرچہ وہ خوبصورت الفاظ بول کر اپنے کو حق پرست ثابت کیے ہوئے تھا، کون شخص اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش میں مبتلا تھا اگرچہ زبان سے وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگ ہوں گے جن کی حقیقت آخرت کے دن لوگوں کے سامنے آئے گی۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کو انہوں نے اس کے معمولی حالات کی بنا پر غیر اہم سمجھ لیا تھا، وہ اپنے اندر اہمیت کا پہاڑ لیے ہوئے تھا۔ ایک شخص جس کو دنیا کی پر رونق مجلسوں میں کہیں عزت کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہ فرشتوں کی زیادہ باعزت مجالس میں اپنے صبح و شام کے اوقات گزار رہا تھا۔ ایک شخص جس کو وقت کے بڑوں نے اپنے نزدیک رد کر دیا تھا، وہی وہ شخص تھا جس کو خدا کی طرف سے مقبولیت کی سند ملی ہوئی تھی۔ ایک شخص جس کو دنیا کے لوگ بے دین قرار دے کر حقارت کے خانے میں ڈالے ہوئے تھے، اس کا نام خدا کے یہاں دینداروں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھا ہوا تھا۔ سب سے بڑا فریب۔ ایک نوجوان نے CA کا کورس کیا، اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے MBA کی ڈگری لی۔ وہ دونوں امتحانوں میں فرسٹ آئے۔ اس کے بعد ان کے لیے ترقیات کے دروازے کھل گئے۔ وہ عرب امارات گئے، وہاں ان کو 5000 درہم ماہوار کی ملازمت مل گئی۔ جلد ہی انہیں ایک سعودی وفد نے انٹرویو کے لیے بلایا۔ انٹرویو کامیاب رہا، فوراً ہی ان کو سعودی عرب میں ایک جگہ مل گئی جہاں ان کی تنخواہ 15,000 ریال ماہوار تھی۔ وہ اسی طرح ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی آمدنی ہندوستانی سکے میں 1 لاکھ روپے ماہوار تک پہنچ گئی۔
ترقی کے یہ مواقع جو موجودہ زمانے میں کھلے ہیں، یہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹی بنیادوں پر اپنے کو فرسٹ کلاس سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ تھرڈ کلاس ہوتا ہے۔ وہ جھوٹی بنیادوں پر اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کامیابی کی منزل سے بہت دور ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے کے ان امکانات نے بہت سے لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں پائیں جہاں ان کے رہنے کے لیے سجے ہوئے مکانات ہوں، سفر کے لیے شاندار گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، ان کی جیب میں کریڈٹ کارڈ ہو جس کے ذریعے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنے لیے حسب منشا رقم حاصل کر سکیں۔ یہ چیزیں جدید انسان کے لیے زبردست فتنہ بن گئی ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو مادیت کے وقتی بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ ہر آدمی کامیابی کے جھوٹے فریب میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی فرضی خوش خیالیوں کا ایک محل اپنے گرد بنائے ہوئے ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ امریکی وفاداری کا تمغہ روس میں بے قیمت ہوتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا کی مہارتیں آخرت میں بالکل بے وزن قرار پائیں گی۔ وہ انسان جو جھوٹے فریب میں جی رہا ہے، اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت کے پہاڑ پر اپنا محفوظ قلعہ بنائے ہوئے ہے۔ آخرت کے بغیر۔ ارنسٹ ہیمنگوے ایک امریکی فوجی تھا۔ وہ 1961 میں انتقال کر گیا۔ وہ 1918 میں اٹلی کی جنگ میں شریک تھا۔ اس نے اپنی فوجی زندگی کے درمیان جو خطوط لکھے تھے وہ کتابی صورت میں شائع کر دیے گئے ہیں۔ اٹلی کی جنگ میں جب وہ زخمی ہو گیا تو اس نے ہسپتال سے اپنے گھر والوں کے نام کچھ خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک خط میں حسب ذیل الفاظ درج تھے: There are no heroes in this war. All the heroes are dead, and the real heroes are the parents. They suffer 1,000 times more. And how much better to die in all the happy period of disillusioned youth, to go out in a blaze of light, than to have your body worn out and illusions shattered. اس جنگ میں کوئی ہیرو نہیں، تمام ہیرو مر چکے ہیں، اور اصل ہیرو ان کے والدین ہیں۔ فوجی جوان 1000 گنا زیادہ مصیبت اٹھاتے ہیں، اور یہ کتنا اچھا ہے کہ جوانی کے پرکیف زمانے میں آدمی کی موت آ جائے۔ روشن شعلے میں داخل ہونا اس سے بہتر ہے کہ تمہارا جسم بوڑھا اور فرسودہ ہو جائے اور سارے فریب منتشر ہو چکے ہوں۔ ان الفاظ کے پیچھے زندگی کا کتنا مایوس تصور چھپا ہوا ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا آخری انجام یہ ہے کہ 100 سال یا اس سے کم مدت میں وہ بوڑھا اور ناکارہ ہو کر مر جائے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر زندگی بالآخر اسی کا نام ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جوانی کے امید بھرے دور میں آدمی ہیروانہ اقدام کر کے اپنا خاتمہ کر لے۔ زندگی کو آخرت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو بوڑھا ہو کر مرنا بھی بامانی ہو جاتا ہے اور روشن شعلے میں داخل ہونا بھی۔ مگر جب ایک شخص زندگی کو آخرت سے الگ کر کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے چاروں طرف مایوسی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آخرت کے تصور کو شامل نہ کیا جائے تو موجودہ زندگی اپنی تمام معنویت کھو دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اتنی ناقابل فہم ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں زندہ رہنا بھی آدمی کو بے معنی نظر آنے لگے۔ جاننے کے بعد۔ پروفیسر مجیب 1902 تا 1985 ہندوستان کے چوٹی کے دانشوروں میں سے تھے۔ ان کی تعلیم خالص مغربی طرز کے اداروں میں ہوئی۔ انہیں شیکسپیئر کے ڈراموں کے بڑے بڑے حصے زبانی یاد تھے۔ ہندوستان میں تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ بیرونی ملکوں میں مزید تعلیم کے لیے گئے۔ وہ ایک خوش فکر آدمی تھے۔ وہ اپنے کسی ساتھی کو رنجیدہ دیکھتے تو کہتے کہ بھائی مسکرائیے اور دور تک دیکھیے۔ وہ اردو، انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانیں یکساں طور پر جانتے تھے۔ دسمبر 1972 میں پروفیسر مجیب بیمار ہوئے۔ ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق ان کے دماغ کا آپریشن ہوا۔ آپریشن کامیاب ہوا، مگر اس کے بعد ان کا حافظہ جاتا رہا۔ پروفیسر مجیب 5 زبانوں کے ماہر تھے،
مگر آپریشن کے بعد وہ تمام زبانیں بھول گئے، حتیٰ کہ اردو سمیت تمام زبانوں کے حروف تہجی تک انہیں یاد نہ رہے۔ 10 سال سے زیادہ عرصے تک وہ اسی حال میں اپنے دہلی کے مکان میں پڑے رہے، یہاں تک کہ 20 جنوری 1985 کو ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ ان کی عمر 82 سال ہو چکی تھی۔ وہ 1948 سے 1973 تک جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر رہے۔ قرآن میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانیں۔ بے شک اللہ علیم و قدیر ہے۔ سورہ نمل۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آنے کا واقعہ آدمی کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصل حقیقت کو جانے، وہ جانے کہ اس کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے دے اور جب چاہے چھین لے۔ آدمی کی قوت اگر اس کی ذاتی ہو تو وہ کبھی اس سے نہ چھنے، مگر قوت کا ملنا اور پھر اس کا چھن جانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان دیے سے پاتا ہے۔ دینے والا اگر نہ دے تو وہ خود سے نہیں پا سکتا۔ یہ واقعہ ہر روز پیش آتا ہے، مگر نہ بوڑھے اس سے نصیحت لیتے ہیں جن پر یہ واقعہ گزرتا ہے، اور نہ جوان اس سے سبق حاصل کرتے ہیں جو اس کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آزمائش کا قانون۔ کوئی آدمی حقیقی معنوں میں مومن اور مسلم ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ فتنہ یعنی آزمائش کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کو اگرچہ ہر ایک کے دل کا حال معلوم ہے، مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ آزمائش کے حالات پیدا کر کے ہر آدمی کے اندر کو باہر لایا جائے، تاکہ اللہ آخرت میں اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے اس سے انکار کی مجال کسی کو نہ ہو۔ آزمائش کا مطلب ایسی صورتحال آدمی کے سامنے لانا ہے جہاں حسن عمل کے تمام اضافی اسباب حذف ہو گئے ہوں، صرف ایک ہی سبب یعنی اللہ کا ڈر باقی رہ گیا ہو۔ اسی لیے معمول کے حالات یا روزمرہ کے عمل میں آدمی کی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ غیر معمولی حالات سامنے لائے جائیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ آپ خوش اخلاق ہیں یا نہیں، تو اس کا تجربہ ایک ایسے آدمی کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا جو آپ سے نیاز مندی کی باتیں کرتا ہو، کیونکہ نیاز مندی دکھانے والے کے ساتھ تو ہر آدمی خوش اخلاقی ہی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اسی طرح اس کا تجربہ ایک طاقتور آدمی کے ذریعے بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ طاقتور شخصیت کے سامنے ہر آدمی خوش اخلاق بن جاتا ہے۔ کسی کی خوش اخلاقی کو جانچنے کا ذریعہ ایک ایسا شخص ہی بن سکتا ہے جو کمزور اور معمولی آدمی ہو، اور اسی کے ساتھ وہ ایسے انداز میں کلام کرے جو ناگواری پیدا کرنے والا ہو۔ اسی طرح کسی کی انسانیت دوستی کی جانچ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ایک شاندار اجلاس کیا جائے اور اس کے بعد اس آدمی سے کہا جائے کہ سجے ہوئے اسٹیج پر کھڑے ہو کر تم انسانیت کے موضوع پر ایک تقریر کر دو۔ کسی کی انسانیت دوستی کی جانچ اس وقت ہوتی ہے جب ایک بے قیمت آدمی اس کے دروازے پر پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں فلاں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تم انسانیت کے ناطے میری مدد کرو۔ کوئی شخص فیاض ہے یا نہیں، اس کا اندازہ اس وقت نہیں ہوتا جب ایک شاندار قومی مد سامنے آئے اور اس میں پیسہ دے کر لوگ آنن فانن شہرت و عزت کی منزلیں طے کر رہے ہوں۔ آدمی کی فیاضی کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کو ایک ایسی خاموش مد میں پیسہ دینا ہو جس میں اخباری شہرت کا کوئی موقع نہیں۔ کسی شخص کے انصاف کا حال اس وقت معلوم نہیں ہوتا جبکہ متعلقہ فریق سے تعلقات خوشگوار ہوں، بلکہ آدمی کی انصاف پسندی یا بے انصافی اس وقت کھلتی ہے جبکہ دونوں فریقوں کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی ہو، اور انصاف کرنا بظاہر اپنے حریف کو فائدہ پہنچانے کے ہمانی بن گیا ہو۔ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں، اس کا حقیقی اندازہ ان اعمال میں نہیں ہوتا جو آدمی انسانوں سے دور تسبیح و نوافل کی صورت میں کرتا ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا سابقہ انسانوں سے پڑے، اور ایک شخص کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اس قیمت پر ہو کہ آدمی اپنی انا کو کچلے اور اپنی مصلحتوں کو برباد کرے۔ آدمی معمول کے حالات میں خدا پرستی والے عمل کرتا ہے
مگر خدا جب غیر معمولی مواقع پیدا کر کے اس کی خدا پرستی کو جانچنا چاہتا ہے تو عین اس وقت وہ خدا پرستی کا ثبوت دینے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ موت جب آتی ہے۔ جے اے دیو 1932 میں شملہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نہایت محنت سے تعلیم حاصل کی۔ بالآخر انہوں نے IAS کا امتحان پاس کیا۔ وہ مزید تعلیم کے لیے برطانیہ بھی گئے۔ اس کے بعد ان کو حکومت میں اچھی ملازمت مل گئی۔ جولائی 1979 میں وہ اپنی اعلیٰ ترین ترقی کے منصب پر پہنچ گئے، جبکہ ان کو ڈیفنس سیکرٹری کے عہدے پر مقرر کیا گیا۔ مگر اس ترقی پر ان کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ 10 اپریل 1980 کو 57 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 11 اپریل کو مسٹر دیو کا جسم نگم بودھ گھاٹ پر اس وقت جلا دیا گیا جبکہ ہندوستانی فوج کے تینوں سپہ سالار ان کے اظہار عقیدت کے لیے گھاٹ پر موجود تھے۔ بری، بحری اور ہوائی فوجوں کے اعلیٰ ترین افسران جو 60 کروڑ انسانوں کے اس ملک پر کسی بھی حملے کو پسپا کرنے کی پوری طاقت رکھتے تھے، وہ اپنے حاکم اعلیٰ کو موت کے حملے کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے بے بس ہو گئے۔ 1980 میں مرکزی پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات میں اندرا گاندھی اور ان کے بیٹے سنجے گاندھی کی پارٹی کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد عام طور پر سمجھا جانے لگا کہ اب سنجے گاندھی ہندوستان کے وزیر اعظم ہوں گے، مگر وزارت عظمیٰ کی عین چوکھٹ پر پہنچ کر اچانک 33 سال کی عمر میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ 23 جون 1980 کی صبح کو سنجے گاندھی ایک نئے امریکی ہوائی جہاز میں تفریحی سواری کے لیے نکلے۔ ان کا 2 سیٹوں کا جہاز صفدر جنگ کے ہوائی اڈے سے اڑ کر ابھی فضا میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا اور دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑا۔ جہاز کے ملبے سے اس کے دونوں مسافر سنجے گاندھی اور کیپٹن سکسینہ مردہ اور کچلی ہوئی حالت میں باہر نکالے گئے۔ سنجے گاندھی کو اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ حادثے سے صرف 1 دن پہلے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر مسٹر جگ موہن کے ساتھ کار پر سفر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، کار ہو یا ہوائی جہاز، ویل پر اگر میں ہوں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اگلے دن آنے والی صبح صرف اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے اس اعتماد کی ہمیشہ کے لیے تردید کر دے۔ ٹائمز آف انڈیا 24 جون 1980 نے ان شاندار امکانات کا ذکر کیا ہے جن کے بالکل کنارے سنجے گاندھی پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے، What an irony that he should die so soon afterwards۔ عین اس وقت جب کہ آدمی اپنی ترقی کے عروج پر پہنچ چکا ہوتا ہے، موت اس کے اور اس کی کامیابیوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اس کامیابی کی نفی کر رہی ہو جس کو آدمی اپنے لیے کامیابی سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بے قیمت انسان۔ آدمی زندگی چاہتا ہے مگر بہت جلد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف موت ہے جو اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ 24 جون کی شام کو ایک طرف شانتی ون میں سنجے گاندھی کا مردہ جسم جلایا جا رہا تھا، دوسری طرف وہاں کھڑے ہوئے ان کے ہزاروں معتقدین یہ نعرہ لگا رہے تھے، جب تک سورج چاند رہے سنجے تیرا نام رہے۔ انسان سورج چاند کے رہنے تک زندہ رہنا چاہتا ہے، مگر موت اس قدر بے رحمی کے ساتھ اس کو اس دنیا سے اٹھا لیتی ہے جیسے اس کے نزدیک نہ انسان کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اس کی خواہشوں کی۔ انسان اپنی عظمت کا قلعہ تعمیر کرتا ہے، مگر موت کا طوفان اس کو تنکوں کی طرح اڑا کر یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کوئی قدرت حاصل نہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں اپنا مالک ہوں، مگر تقدیر اس کو کچل کر بتاتی ہے کہ تیرا مالک کوئی اور ہے۔ انسان موجودہ دنیا میں اپنی آرزوؤں کا باغ اگانا چاہتا ہے، مگر موت اس کے منصوبے کو مٹا کر یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے لیے دوسری دنیا تلاش کرو، کیونکہ موجودہ دنیا میں تمہاری آرزوؤں کی تکمیل ممکن نہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق وہ ہے جو موت کے ذریعے ملتا ہے۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی معلم ہے۔ موت ہر آدمی کو ایک ایسے سوال کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے
جس کے جواب میں زندگی کا تمام راز چھپا ہوا ہے۔ موت ہم کو بتاتی ہے کہ ہم اپنے مالک آپ نہیں ہیں۔ موت ہم کو بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا میں ہماری زندگی محض عارضی زندگی ہے۔ موت ہم کو بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا وہ مقام نہیں جہاں ہم اپنی تمناؤں کو حاصل کرنے کی امید کر سکیں۔ موت دراصل زندگی کا پیغام ہے۔ موت ہم کو جینا سکھاتی ہے۔ موت ہم کو بتاتی ہے کہ اپنی حقیقی زندگی کی تعمیر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ موت انسانی زندگی کا سب سے زیادہ عبرتناک واقعہ ہے۔ وہ آدمی کو آسمان میں اٹھا کر زمین پر گرا دیتی ہے۔ وہ آدمی کو زمین پر ختم کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ موت کے سامنے ہر آدمی بالکل بے بس ہے۔ موت کے سامنے کسی بھی شخص کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ واقعہ ہماری زمین پر روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پیش آتا ہے، مگر انسان غفلت کی ایسی شراب پیے ہوئے ہے کہ اس کے باوجود اس کی مدہوشی ختم نہیں ہوتی۔ آدمی دوسرے کو مٹانے کا منصوبہ بناتا ہے، حالانکہ موت خود اس کو مٹانے کے لیے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ آدمی دوسرے کو برباد کرنے کی سازشیں کرتا ہے، حالانکہ اپنی سازش کی تکمیل سے پہلے وہ خود موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آدمی دوسرے کا اعتراف نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ اپنی بڑائی کا تحفظ کر رہا ہے، حالانکہ اگلے ہی لمحے موت آ کر اس کی بڑائی کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ انسان خدا بننا چاہتا ہے، مگر موت اس کو بتاتی ہے کہ وہ صرف ایک بے قیمت آدمی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔